پھر حاجی صاحب فرمانے لگے جو عصبیت کی بنیاد پر کوئی رائے قائم کرتا ہے وہ جہنم کے خس و خاشات کے اندر ہوگا۔ اور فرمایا عصبیت یہ تو امت کو ذبح کرتی ہے، میں فلاں قوم کا یا یہ اس قوم کا یہ تصور ہی نہیں اس امت کے اندر۔ یہ امت ہے اور بحیثیت امت کے یہ ساری دنیا میں پنپے گی، پلے گی، پھولے گی، کسی قوم کی حیثیت سے نہیں ہے۔ وہاں ترکی گئے تو حاجی صاحب نے کہا، بیان فرمایا کہ بھئی تم اپنے آپ کو ترک مت کہو۔ تو ایک ترک کھڑا ہو گیا، بھئی ہم تو ہیں نسل در نسل ترک، اپنے آپ کو ترک کیوں نہیں کہیں؟ کہیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں یہ تو تعارف کے لیے اپنے آپ کو امتی کہو، امتی۔ یہ اتنا اونچا رتبہ ہے، یہ اتنا اونچا درجہ ہے، نسبت ہو گئی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے یہ کتنی اونچی نسبت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو اولین و آخرین سید الاولین و آخرین ہیں، جو سید ولد آدم ہیں، جو وجہ تخلیق کون و مکان ہیں، جو امام الانبیاء ہیں، جو شافی محشر ہیں، جو ساقی کوثر ہیں، جن کا رتبہ اللہ کے بعد ہے۔ لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، ان سے ہماری نسبت ہو گئی۔ علماء حضرات فرماتے ہیں جو مٹی حضور کے بدن سے لگ گئی وہ مٹی اللہ کی عرش معلیٰ سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو جو مسلمان کہے میں حضور کا امتی ہوں اس کا کتنا اونچا رتبہ ہوگا۔ تو حاجی صاحب نے کہا میں تو یہ کہہ رہا ہوں اپنے آپ کو امتی کہو، اپنا درجہ کم مت کرو۔ اگر تم یوں کہتے ہو میں تو ترکی ہوں، میں پاکستانی ہوں، میں افغانی ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، تو تم نے اپنا رتبہ گھٹا دیا۔ یہ امت ہے اور بحیثیت امت کے ہماری پہچان یہ ہے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ یہ سب سے بڑی پہچان ہے ہماری، سب سے اعلیٰ پہچان۔